بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو میں امیر سعد الدین کوپیک کی قبر دکھاؤں گا۔ یہ جو آپ کو سامنے قبر نظر آ رہی ہے، یہ ہے امیر سعد الدین کوپیک کی قبر۔ یقیناً آپ اس کے کردار سے بخوبی واقف ہوں گے اور آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوگا۔ آپ نے اس کا دریلیس ارطغرل میں کردار دیکھا ہوگا، یہ کیسا اس کا کردار تھا۔ یہ ایک غدار تھا، سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کو بھی اس نے ہی زہر دے کے قتل کروایا۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قبیلوں کے درمیان اپنے شر سے لڑائی کرواتا رہتا تھا اور یہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ امیر سعد الدین کوپیک کی قبر ہے۔ یہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہے، دوبارہ اس کی نہ ہی مرمت کی گئی ہے نہ ہی اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امیر سعد الدین کوپیک کی قبر ہے۔ یہ اتنی بڑی اس کی قبر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ ساری دیواروں کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک پائپ بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باہر کو جا رہا تھا، یہ بھی بند ہو چکا ہے مکمل طور پر۔ یہ اس کی قبر کے اوپر چادریں ہیں، یہ اوپر والی چھت کا مناظر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امیر سعد الدین کوپیک، جو کہ سلجوقیان سلطنت کا غدار تھا۔ اور آپ اس کی اس قبر اور مقبرے کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنا زیادہ خستہ حال ہے، کیونکہ ترکش حکومت اس کو دوبارہ تعمیر کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی کرے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی ٹوپی ہے امیر سعد الدین کوپیک کی، جو یہ پہنتا تھا، اور یہ اس کی قبر ہے۔ اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور کچھ جان نماز اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اس کو دفنانا فرض تھا۔ اب میں اس کو جو اوپر والا مقبرہ ہے اس کو دکھاتا ہوں۔ اس کی قبر کے اوپر جو قبر تو بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے، جو اوپر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی کیا حالت ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح خستہ حال ہے، اور نہ ہی اس کی دوبارہ مرمت کی گئی ہے اور نہ ہی اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور نہ ہی کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کردار بہت ہی برا تھا۔ یہ چلاک تھا، مکار تھا، غدار تھا، سلطنت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کو اس نے زہر دے کر قتل کروایا، اور ارطغرل غازی کے بھی خلاف تھا، اس کی بھی راہ میں یہ رکاوٹ بنتا رہتا تھا۔ اب میں باہر چلتا ہوں اور باہر سے ایک مرتبہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے۔ یہ نیچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کھنڈر نما ہے، ایک ویرانے میں اب یہ اس کی قبر ہے۔ یہ اسی وقت کا مقبرہ بنا ہوا ہے، اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔